یہ تو کیس کی باریکیاں ہیں، لیکن اس کیس کے اندر بڑے بڑے 6 اہم نکات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پہلا نکتہ تو گھومتا ہے چیف جسٹس افتخار چودھری اور ان کے بیٹے ڈاکٹر ارسلان کے حوالے سے۔ ڈاکٹر ارسلان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو نکالا گیا جنرل پرویز مشرف کی طرف سے اس کرسی پر جہاں پر ان کا ٹینیور ان کو 2013 تک رکھے ہوئے تھا، تو ایک بنیاد بنائے گی کہ ڈاکٹر ارسلان کو انڈیو فیورز دی گئیں، ان کو امتحانوں کے اندر پاس کروایا گیا، ان کی پوسٹنگ کی گئی اور لمبا چوڑا مقدمہ ڈاکٹر ارسلان کے گرد گھمایا گیا۔ ٹارگٹ اس کا چیف جسٹس افتخار چودھری ہی تھے۔ اس کے علاوہ خیر ایفیڈیوٹس کے اوپر بیانات جاری کروائے گئے۔ افتخار محمد چودھری کے خلاف جو جنرل مشرف نے کیس بنایا، ڈاکٹر ارسلان اس کا ایک حصہ تھے، باقی کیسز انہوں نے خود اپنی طرف سے بنائے۔ وہ معاملہ بعد میں طے ہو گیا اور حکومت کی جو بدنیتی تھی وہ ثابت ہو گئی۔ وہ اس کیس کو بنیاد بنا کر چیف جسٹس افتخار چودھری کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ باقی تاریخ آپ کے سامنے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ارسلان کا اس کیس کے حوالے سے ان کا نام دوبارہ آنا، اس کے اوپر یقیناً تحقیق کی ضرورت ہے کہ بار بار ایک ہی شخص کا نام کیوں آ رہا ہے۔ کون کس کا بیٹا ہے یا کون کس کا باپ ہے، یہ کبھی گارنٹی نہیں ہوتی کسی کے کردار کی ضمانت کی۔ ہر شخص اپنی کوتاہیوں کا اور اپنی کامیابیوں کا خود ہی ضامن ہوتا ہے، لہٰذا ڈاکٹر ارسلان اگر چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے ہونے کی ناطے سے اس کے کردار کی کوئی گارنٹی دیتا ہے تو وہ غلط بات ہوگی۔ ان کو ان کے کردار کے حوالے سے اسیس کرنا چاہیے، لیکن یہ ایشو یقیناً ہے کہ ایک نہ ایک تنازع کے اندر ڈاکٹر ارسلان کا نام آتا ہے، اور اسی معاملے کو طے کرنے کے لیے افتخار محمد چودھری نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ڈاکٹر ارسلان کو طلب کیا اور ساتھ ان کو گھر سے بے دخل بھی کر دیا تاکہ ایک ڈسٹنس کریٹ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے افتخار محمد چودھری صاحب کے لیے بحیثیت چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور بحیثیت ایک باپ کے۔ یقیناً کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی اولاد کو کسی تضحیک کا نشانہ بننے دے یا اس کے اوپر لگے ہوئے الزامات کی باقاعدہ تحقیق اس طریقے سے کرے کہ اس کے اوپر خبریں بنیں۔ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی اولادوں کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو مسائل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کے لیے یقیناً یہ ایک امتحان ہے، لیکن منصف کا درجہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کے امتحان آپ کو پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خلفائے راشدین اپنے بیٹوں کو کوڑے لگا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کورٹ کے اندر طلب کر سکتے ہیں تو کوئی انصاف سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ تو یقیناً افتخار محمد چودھری اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو بطور منصف ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو کرنا چاہیے بھی، نہ کہ وہ جانے جائیں بحیثیت ایک ایسے باپ کے جب ان کا بیٹا ان کے سامنے آیا تو ان کا دل پسیج گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایشو بھی دیکھنے کا ہے کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے کیس کے معاملے میں یقیناً منصف بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ یہ کسی منصف کی انصاف پسندی کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے، بلکہ انصاف کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جس کے مطابق کہیں پر بھی ظاہراً اگر کوئی کلیش آف انٹرسٹ ہو، یعنی مفادات کا تضاد ہو یا ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو، تو اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آج کے دن یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس مقدمے کی اب آنے والے دنوں میں تحقیقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ بہرحال بہت اچھا ہو اگر چیف جسٹس افتخار چودھری مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے معاملے سے علیحدہ کر لیں، وہ انصاف کے مکمل تقاضے پوری کرتی ہوئی یہ معاملہ یہ جو انیشیٹو ہوگا نظر آئے گا۔ عدلیہ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ عدلیہ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ایک ایسے چیف جسٹس کے ساتھ وہ موجود ہیں اور انہوں نے اسٹرگل کی ہے جس کا نام اب اینٹی کرپشن ڈرائیو کے ساتھ انٹرچینجبل ٹرم بن گئی ہے، یعنی اگر کہیں پر بدعنوانی کے خلاف بات ہوتی ہے تو لوگوں کی نظریں چیف جسٹس کی طرف ہی جاتی ہیں۔ کیسز کے نتائج کیا نکلتے ہیں میں اس کے اوپر نہیں جاتا، میں ان امیدوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو نظام کے اندر بن چکی ہیں کہ اگر بدعنوانی کا کلا مکمہ کرنا ہے تو نہ پارلیمان ہماری معاونت کرے گی، نہ نیب ہماری معاونت کرے گی، نہ فوجی ادارے اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر کوئی ایک ادارہ ہے تو عدلیہ کا ادارہ ہے۔ اب
عدلیہ کے ادارے کا بھی امتحان ہے کہ اس معاملے کو وہ کتنی اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس میں سے کیا وہ نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ چیف جسٹس کے جو برادر ججز ہیں ان کے لیے بھی یہ اتنا ہی بڑا معاملہ ہے جتنا چیف جسٹس کے لیے معاملہ ہے۔ یہ ذاتی ایشو نہیں ہے، یہ جوڈیشری کے تقدس اور جوڈیشری کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے کہ جب ایک جج کی فیملی کے بارے میں تحقیقات ہوں تو کیا وہ ویسے ہی تحقیقات ہوتی ہیں جیسی ایک وزیر اعظم کی فیملی کے بارے میں تحقیقات ہوتی ہیں، یا ایک منسٹر کی فیملی کے بارے میں تحقیقات ہوتی ہیں، یا کسی جرنیل کی فیملی کے بارے میں تحقیقات ہوتی ہیں، یا کسی عام شہری کی فیملی کے بارے میں تحقیقات ہوتی ہیں۔ تو معیار وہ مقرر کیا جائے گا پبلک ڈیبیٹ کے اندر جو جوڈیشری نے خود مقرر کیا ہوا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے۔ تو جوڈیشری کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ عام مقدمہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ عام مقدمہ نہیں ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ توہین عدالت کا وہ مقدمہ ہے جو جوڈیشری کی آزادی کی اساس کو ہرٹ کرتا ہے، اس کے اوپر جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سزا پانے کے باوجود ملک کے جو وزیر اعظم ہے، خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں، کیبنٹ کی میٹنگز کو سپروائز کرتے ہیں، بیرونی دورے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سزا یافتہ تو میں ہوں لیکن پھر بھی وزیر اعظم ہوں۔ تو توہین عدالت کے معاملے کے اوپر اگر اس قسم کا رویہ ہے تو جب جج کی فیملی کے حوالے سے کرپشن کے چارجز مبینہ طور پر سامنے آ رہے ہیں تو اس کی تحقیقات کو تو اس سے کہیں زیادہ باریک بینی سے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے، کہیں آگے جا کر یہ اس کو مکس اپ نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر یہ معاملہ بھی ہم طے نہ کر پائے تو پھر جو توہین عدالت کے اوپر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ اس کے ساتھ مل کر ایک عدلیہ کے نام کے اوپر بہت بڑا بٹا بن جائے گی۔ ایک بریک میں ناظرین لیتا ہوں، بریک کے بعد میں آتا ہوں دو تین اور ایشوز کے اوپر جو کلیدی کردار ہے، جو سینٹرل فگر ہے ملک ریاض، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور میری ناقص رائے میں ڈاکٹر ارسلان کے حوالے سے عدلیہ کا چیلنج شاید اتنا گھمبیر اور سخت نہیں ہو جتنا ملک ریاض کے بارے میں ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بریک کے بعد بتاتا ہوں۔